بیسیکلی فیس بک پہ یا کسی بھی سوشل میڈیا پہ ایڈ چلاتے ہیں، ان کو پیسے دے کے ایک پوسٹ بناتے ہیں اور پیسے دیتے ہیں، جس کی وجہ سے وہ ایڈ متعلقہ لوگوں تک پہنچتا ہے کہ جن لوگوں نے اکثر یہ ساری جو گینگ ہے ان کا مین مقصد کون سا ہے؟ آپ لوگوں کی مردانہ کمزوری دور کرنا۔ آپ لوگوں کو شعور ہی نہیں دیا گیا کہ مردانہ کمزوری کب ہوتی ہے، کیا ہوتی ہے، ہوتی بھی ہے یا نہیں ہوتی۔ تو آپ لوگوں کے شعور کی کمی کی وجہ سے ان لوگوں نے فائدہ اٹھایا۔ سالوں نے جناب مردانہ کمزوری کی، کوئی طلا بیچ رہا ہے، کوئی جناب فلاں دوائی بیچ رہا ہے، تو ان لوگوں نے ان کی ویڈیو چلا کے ایڈ چلاتے ہیں، ایڈ متعلقہ لوگوں تک پہنچتا ہے۔ جن لوگوں نے اس حوالے سے سرچ کیا ہوتا ہے یا وہ ویڈیو دیکھی ہوتی ہے پوری، تو وہ ایڈ ان لوگوں تک پہنچتا ہے، جس کی وجہ سے اگر ایک دو بندے بھی ان کے جھانسے میں آ جائیں تو ان کی پورے مہینے کی کمائی پوری ہو جاتی ہے۔ کیونکہ نہ میں کوئی حکیم ہوں اور نہ ہی میں کوئی دوائی بنانے والا ہوں، کیونکہ نہ میں کوئی حکیم ہوں اور نہ ہی میں کوئی دوائی بنانے والا ہوں، کیونکہ نہ میں کوئی حکیم ہوں اور نہ ہی میں کوئی دوائی بنانے والا ہوں۔ محمد شرافت علی صاحب، کچھ لوگ انہیں ڈاکٹر محمد شرافت علی کہتے ہیں، کچھ لوگ حکیم محمد شرافت علی کہتے ہیں، کچھ لوگ انہیں مذہبی سکالر کہتے ہیں، اسی طریقے سے کچھ لوگ انہیں پروفیسر ڈاکٹر محمد شرافت علی کہتے ہیں۔ آخر کیا ہیں یہ؟ اب ہم بتاتے ہیں۔ ان کا پورا نام محمد شرافت علی ہے اور یہ لاہور کے رہائشی ہیں۔ ان کی عمر 48 سال ہے اور یہ کوئی ڈاکٹر نہیں ہے، کوئی حکیم نہیں ہے، کوئی پروفیسر نہیں ہے، یہ عطائی ہیں، یہ عطائی ہیں، فراڈی ہیں، دھوکے باز ہیں، نوسرباز ہیں، ٹھگ ہیں۔ انہوں نے لاکھوں خاندانوں کی زندگیاں تباہ کی، ان کے پیسے تو علیحدہ سے برباد ہوئے ہیں، ساتھ ان کی زندگیاں تباہ ہوئی ہیں، غلط ٹوٹکے، جیلی ٹوٹکے، کیونکہ کوئی حکیم نہیں ہے۔ انہوں نے جناب کسی سے پوچھ لیا یا سن لیا کہ یہ جڑی بوٹی ہے، اس کے یہ فوائد ہیں، یہ پھل ہے، اس کے یہ فوائد ہیں، تو اس نے جا کے وہ لوگوں کو بتانے شروع کر دیے کہ جناب آپ یہ استعمال کریں تو اس سے یہ ہو جائے گا، یہ استعمال کریں تو اس سے یہ ہو جائے گا۔ اپنے جیلی ٹوٹکوں نسخوں سے انہوں نے لاکھوں لوگوں کی زندگیاں تباہ کی۔ آنکھیں اندر ہوتی جا رہی ہیں، کیا کرنا چاہیے؟ صرف لمبا سجدہ کرو اور 7 دن ہے 7 طرح کے جوس پیو۔ میرے محترم بھائیو، سیب اور چقندر کا جوس پیو، خالی چقندر کا جوس پیو، انار کا جوس پیو، گنے کا جوس پیو، موسمی کا جوس پیو، مالٹے کا جوس پیو، گریپ فروٹ اور فروٹر کا جوس پیو۔ بہترین علاج ہے۔ حضرت صاحب لکوریے کا علاج بتا دیں۔ میرے محترم بھائیوں، لکوریے کے لیے بہت آسان سا علاج ہے اور یہ اتنا آزمودہ ہے، اتنا افیکٹیو ہے۔ سفید موسلی، سیاہ موسلی، اسگند نگوری، کوزہ مصری اور پھل مکھانا اور سنگاڑا، یہ 50-50 گرام لے کے اس کو گرائنڈ کر لو، اس کا پاؤڈر بنا لو، اس کا پاؤڈر بنا لو۔ 1 چائے کا چمچ کھانا کھانے کے بعد صبح بھی اور دوپہر بھی 2 ٹائم لو، بہترین علاج ہے۔ 10 سے 12 دنوں میں انشاءاللہ 100% ٹھیک ہو جاتا ہے بندہ۔ ان کی حقیقت کیسے واضح ہوئی ہے، عیاں کیسے ہوئی ہے، ان کا بھانڈا کیسے پھوٹا ہے، یہ سب سے اہم ہے۔ فیس بک پہ ایک تماشا لگا ہوا ہے۔ ان جو آن لائن حکیم ہیں، فراڈی ہیں، نوسرباز ہیں، ٹھگ ہیں، ان کا ایک تماشا لگا ہوا ہے۔ ساری ان کی تقریباً ہزاروں افراد اس جو ہے نا کمپین میں، اس گینگ میں شامل ہیں، یہ اکیلے نہیں تھے۔ اب ہوا کیا ہے کہ ان کی جو ویڈیوز تھی، جو جیلی ویڈیوز نہیں تھی، وہ ویڈیوز ان کی اصلی تھی، جو انہوں نے لوگ ان کو بلاتے رہے ہیں کہ جناب یہ تو پروفیسر ڈاکٹر صاحب ہیں، ان کی گفتگو کا طریقہ ایسے ہے، تو لوگ ان سے متاثر ہو کر ان کی ٹھگ بازیوں کی وجہ سے ان کو بلاتے رہے۔ تو یہ نسخے جب بتاتے تھے تو جو دوسرے افراد تھے، جو گینگ تھا، انہوں نے جناب ان کی جو ویڈیو تھی وہ ریکارڈ کر کے ان کی دوبارہ اپنی جو ہے نا تشہیر شروع کر دی۔ تو فیس بک پہ ایک تماشا لگا ہوا ہے۔ یہ سارے آپ کو اکاؤنٹ نظر آ رہے ہیں، یہ سارے فراڈیے ہیں، ٹھگ باز ہیں، کوئی ان میں حکیم نہیں ہے، کوئی طبیب نہیں ہے، یہ سارے عطائی ہیں۔ انہوں نے جناب ان کی ویڈیوز لگا کے کہ یہ مشہور آدمی ہیں، 20 لاکھ سے زیادہ سبسکرائبر یوٹیوب پہ ہیں ان کے، تو لوگ ان کو جانتے ہیں۔ غیر ممالک میں افراد ان کو بلاتے رہے ہیں، غیر ملکی دورے کراتے رہے ہیں جناب۔ انہوں نے تو عیاشی ایک اپنی شروع کر دی تھی، اس کی وجہ سے، ان آپ لوگوں کی وجہ سے، آپ لوگوں کی ذہانت پر ایک سوالیہ نشان ہے کہ آپ کن لوگوں کے پیچھے چل پڑتے ہیں۔
ایک نوسرباز ٹھگ کے پیچھے، ایک عطائی کے پیچھے، اس کے نسخے جو وہ آپ کو بتاتا رہے، آپ پھر وہ ساری چیزیں کرتے رہیں۔ تو جناب لوگوں نے اس کی ویڈیوز بنا کر اپنی تشہیر شروع کر دی ہے۔ ہوتا کیا ہے بیسیکلی، یہ سارے جو اکاؤنٹ نظر آ رہے ہیں یہ سارے فراڈی ہیں۔ یہ تو 12-13 اکاؤنٹ میں نے نکالے ہیں، اس طریقے سے ہزاروں اکاؤنٹ چل رہے ہیں جو سارے عطائی ہیں، یہ سارے فراڈی ہیں۔ ان سے آپ ہرگز ادویات نہ لیں، ان میں کوئی بھی پروفیشنل نہیں ہے، یہ سارے ٹھگ باز ہیں، گینگ ہے ان کا۔ یہ بیسیکلی فیس بک پہ یا کسی بھی سوشل میڈیا پہ ایڈ چلاتے ہیں، ان کو پیسے دے کے ایک پوسٹ بناتے ہیں اور پیسے دیتے ہیں، جس کی وجہ سے وہ ایڈ متعلقہ لوگوں تک پہنچتا ہے کہ جن لوگوں نے اکثر یہ ساری جو گینگ ہے ان کا مین مقصد کون سا ہے؟ آپ لوگوں کی مردانہ کمزوری دور کرنا۔ آپ لوگوں کو شعور ہی نہیں دیا گیا کہ مردانہ کمزوری کب ہوتی ہے، کیا ہوتی ہے، ہوتی بھی ہے یا نہیں ہوتی۔ تو آپ لوگوں کے شعور کی کمی کی وجہ سے ان لوگوں نے فائدہ اٹھایا ہے۔ ساروں نے جناب مردانہ کمزوری کی، کوئی طلا بیچ رہا ہے، کوئی جناب فلاں دوائی بیچ رہا ہے، تو ان لوگوں نے ان کی ویڈیو چلا کے ایڈ چلاتے ہیں، ایڈ متعلقہ لوگوں تک پہنچتا ہے۔ جن لوگوں نے اس حوالے سے سرچ کیا ہوتا ہے یا وہ ویڈیوز دیکھی ہوتی ہیں پوری، تو وہ ایڈ ان لوگوں تک پہنچتا ہے، جس کی وجہ سے اگر 1-2 بندے بھی ان کے جھانسے میں آ جائیں تو ان کی پورے مہینے کی کمائی پوری ہو جاتی ہے، پورے مہینے کی کمائی کر لیتے ہیں وہ 1-2 صرف بندوں سے۔ تو یہ گینگ جب ہیلتھ جو ہے نیشنل کونسل فار طب ہے، انہوں نے دیکھا ہے کہ یہ اس بندے سے یہ ساری ویڈیوز اس بندے کی چل رہی ہیں، تو انہوں نے جناب جب ان سے پوچھ گچھ کی ہے، نیشنل کونسل فار طب پر بھی ایک سوالیہ نشان ہے کہ اتنے عرصے میں وہ کیوں چپ رہے ہیں۔ کیا ان کو پتہ نہیں چلا کہ یہ جو بندہ ہے یہ متعلقہ فیلڈ کا نہیں ہے، پروفیشنل نہیں ہے؟ تو جناب انہوں نے جب ان سے پوچھ گچھ کی ہے تو یہ صاحب بتا رہے ہیں، دوبارہ ویڈیو ان کی دیکھیں۔ کیونکہ نہ میں کوئی حکیم ہوں اور نہ ہی میں کوئی دوائی بنانے والا ہوں۔ نہ یہ دوائی بناتے ہیں، تو یہ اتنے عرصے تک لوگوں سے فراڈ کرتے رہے، تو ان کو وضاحتی بیان اسی وجہ سے جاری کرنا پڑ رہا ہے، کیونکہ وضاحتی بیان انہوں نے اس وجہ سے جاری کیا ہے کیونکہ یہ چیزیں اب ان کے لیے سر درد بن چکی ہیں۔ ہر بندہ ان کی ویڈیو لگا کے اپنا ایڈ چلا دیتا ہے، جس کی وجہ سے نشانہ وہ بن رہے ہیں۔ ٹھگ باز تو وہ ہیں، لیکن یہ چیزیں ان سے متعلقہ نہیں ہیں، یہ لوگوں نے خود سے بنائی ہوئی ہیں۔ ہر کوئی اپنا جو پوسٹ بنا کر، چینل بنا کر یہ دوائیاں ساری بیچ رہا ہے، یہ سارے فراڈیے ہیں، ٹھگ باز ہیں، عطائی ہیں۔ تو ان سے آپ بچیں، کوئی بھی ادویات آپ ان سے نہ لیں، خدا را خود پر، اپنے بچوں پر اور اپنی صحت پر رحم کریں۔ ان سے آپ کو کچھ بھی فائدہ نہیں ہونا، الٹا نقصان ضرور ہو سکتا ہے، فائدہ 1% بھی نہیں ہونا، 1% بھی، الٹا نقصان ہو سکتا ہے آپ کو۔ تو ان سے بچیں، یہ سارے فراڈیے ہیں، تو خود پر رحم کریں اور شعور حاصل کریں، شعور حاصل کریں۔ عطائیوں کے، نوسربازوں کے، ٹھگوں کے جو ہے نا جھانسے میں نہ آئیں۔ اب یہ بندہ دیکھیں کس طریقے سے آپ کو کتنے عرصے تک بے وقوف بناتا رہے، اور آپ اس کے سارے جو جیلی ٹوٹکے نسخے ہیں جو یہ بتاتا تھا، آپ فوراً جو ہے نا وہ بازار سے، پنسار سے لے آتے تھے اور خود پر استعمال کرنا شروع کر دیتے تھے۔ آپ کو اس نے تجربہ گاہ بنا دیا تھا، کیونکہ ریسرچ تو اس کی کوئی نہیں تھی، کوئی پروفیشنل تو ہے نہیں، نہ کوئی حکیم ہے، نہ کوئی طبیب ہے۔ یہ صرف ایسے جناب کوئی کتاب اٹھائی یا فیس بک پہ، یوٹیوب پہ، گوگل پہ سرچ کر کے یا کسی پنسار والے سے پوچھ کے جناب یہ جڑی بوٹی کس کام کے لیے ہوتی ہے، یہ آپ کو اس نے بتانا شروع کر دی کہ اتنے لیں، اتنے لیں، اتنے لیں، یہ چیزیں لیں، مکس کرتے جائیں، پیتے جائیں، مکس کرتے جائیں، پیتے جائیں۔ اس کا کیا ہے؟ صحت تو آپ کی ضائع ہو رہی ہے، پیسہ تو آپ کا ضائع ہو رہا ہے۔ اس کے جناب آپ نے تو اس کو تو ویوز آ رہے ہیں، آپ بلاتی ہیں، یہ پیسے لیتا ہے، آپ غیر ملکی اس کو دورے کراتے تھے۔ تو یہ ایک عبرت کا مقام، ایک شرم کا مقام ہے ہر اس شخص کے لیے جو ٹھگ باز ہے، نوسر باز ہے، عطائی ہے، کہ وہ اپنا قبلہ درست کر لے، ورنہ اس کا انجام اس طریقے کا بھی ہو سکتا ہے۔ شکریہ۔